بابا غیر مسلم کو دھوکہ دینا یہ شرعاً جائز ہے ناجائز ہے؟ غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا، فراڈ کرنا ناجائز ہے۔ یہ غیر مسلم کو کم دیتے ہوں گے دھوکہ، اس کے سامنے اپنا امپریشن رکھتے ہوں گے، بابا یہ کیا مسلمان کا کرتے گلا کاٹ ڈالتے ہوں گے، یہ کیا کرتے ہیں ایسوں کا بھی بھروسہ نہیں۔ وہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو دھوکہ ہوتا ہے نا، اس میں کبھی یہ ان کو تھوڑا سمجھاؤ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں غلط ہے، کیا کرے۔ مگر غیر مسلم کو دھوکہ جو دیتے ہیں نا، یہ غلط سمجھ کے نہیں دیتے۔ نہیں، غیر مسلم کو یہی مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ فراڈ وتھ نان مسلم حرام۔ پلیز خالد بھائی پک دا مائک، انگلش میں تھوڑی وضاحت کریں جو امیر سنت فرما رہے ہیں، اور جس طرح یہ مطلب کہ دھوکے کا سلسلہ جو دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ Bapa is saying is that to do fraud or to con a non-Muslim is also haram. So to do fraud and con a non-Muslim is also haram. Not only that, but it gives a bad impression to Islam that people think Islam is bad. And so for that reason it is worse. So to con or to do fraud with a non-Muslim is haram. خالد بھائی Labaik. also there are very big problem in especially in these English countries. Mostly matlab Muslims they don't know about fraud. What's your opinion? Aji sab they think chalta hai. سب چلتا ہے، Sab chalta hai. تو جتنے بھی ہمارے دنیا بھر میں اسلامی بھائی ہیں عاشقان رسول، پلیز اس بات کو انشور کریں کہ ہمیں دھوکہ نہیں دینا۔ حاجی صاحب یہ ایسے ممالکوں میں یہ سمجھتے جاتے ہیں کہ جیسے نان مسلم حکومتوں کو اگر ہم ان کو فراڈ کریں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نان مسلم کو بھی فراڈ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک سوچ ہوگی کہ غیر مسلم ہے تو ٹھیک ہے، چلتا ہے۔ یہ آج سنا میں نے۔ نہیں بابا، یہ ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کا جو امیج ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہے۔ اور مطلب یہ کہ ہمیں مطلب ٹھیک ہے بابا، بظاہر ہمارا عمل دنیا بھر میں کمزور نظر آ رہا ہے، مگر ہمیں اپنے عمل کو بہت مضبوط کرنا ہے۔ اور جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، انہیں تو مطلب کہ ہمیں اسلام کی وہ صورت پیش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے قریب آئیں، کہیں کہ یار یہ اسلام ہے ماشاء اللہ۔ لیکن اس طرح مطلب کہ توجہ نہیں دے رہے ہمارے اسلامی بھائی، اور وہ اصل میں اس کے پیچھے جو راز ہے، وہ اصل راز تو مال کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، کمانے کی محبت ہے کہ بس مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ اس میں یہ مطلب کہ بیچارے وہ کام کر گزرتے جو نہیں کرنا چاہیے۔ تمام اسلامی بھائی اللہ کرے نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم دھوکے والا کام بھی نہیں کریں گے۔ باپا ایسا بھی ہے کہ نان مسلمز بھی ہمارے مسلمانوں کو دیکھ کے سوچتے کہ یہ لوگ فراڈ کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی عادت ہی ایسی ہے۔ یہ بھی ایک تصور پیدا ہو رہا ہے نان مسلمز کے اندر۔ بہت بری حالت ہے باقی۔ میں یہ بولتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا۔ جی ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ نان مسلم سنتے ہوں گے تو خوش ہوتے ہوں گے، سنتے تو ہے نا، مگر ان کے سامنے ہمارا سننے سے ان کے سامنے اسلام کی اصل تصویر تو آتی ہے۔ بابا بے عمل کس قوم میں نہیں ہوتے؟ لیکن اس انداز سے مسلمانوں کو یا اپنے ماننے والوں کو پریچ کرنا، اسپیچ کرنا، ان کو رائٹ وے کے بارے میں بتانا، یہ تو مطلب اس کا حصہ ہے تبلیغ کا، نیکی کی دعوت کا۔ الحمدللہ اسلام جو اصل جو اسلام ہے، دین ہے، وہ مدنی چینل بتا رہا ہے۔ تو مسلمان بے عمل ہے تو وہ باعمل بن جائے، اور جو نان مسلم ہے وہ اسلام کی خوبصورت تصویر دے کر ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ جو جھگڑا نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا، ضد نہیں کرتا، اعتراض نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ہر ایک تعاون کرتا ہے، کامیاب وہ ہے کہ کسی پر اعتراض نہ کرے الا کوئی شریعت کی حد ٹوٹتی ہو تو اعتراض کرے، ورنہ وہ دنیاوی معاملات میں یا اپنے نفسانی معاملات میں یا دیگر معاملات جو ہوتے ہیں دنیاوی امور کے، اس میں بالکل اعتراض نہ کرے۔ تو وہ شخص جو ہے نا سب کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا۔ ہاں، اس سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا، اس سے ناراض نہیں ہوگا، اس کی غیبت نہیں کی جائے گی، یہ آئے گا تو اس سے کوئی بیزار نہیں ہوگا۔ یہ ایک مدنی پھول قبول کر رہے ہیں، مجھے بھی اللہ نصیب کر دے۔ اعتراض کی ہماری عادت بہت ہوتی ہے، خواہ مطلب ہم بال کی کھال اتارتے ہیں اور کہ اگلے کی بات پر تنقید کرتے ہیں۔ تو جب شریعت نے حکم دیا، اس نے شریعت کی حد توڑی، اب تو کرنا ہے، اس سے تنقید کرنی ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اصلاح کرنے کو اعتراض نہیں بولتے، کسی دنیاوی کام میں بھی کسی کی اصلاح کی یہ اعتراض نہیں کہلاتا۔
एतराज का अंदाज मनफी होता है। यार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको कितनी बार समझाया, यार तुम छोड़ो यार, मानते नहीं हो। अब ये क्या है, इस तरह का हमारे अंदाज गुफ्तगू हमारा सबका है। जनरली जो बचे हुए बच्चे होंगे, इस वजह से मतलब यानी कि दिलों में बुग़्ज़ कीना जो है ना वो पैदा हो रहा है। फिर हमारे ओहदे या हमारे मनसब की वजह से अगला हमारे शर से बचने के लिए अच्छी तरह मिलेगा, हाथ भी चूम लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके दिल में जो है ना वो मोहब्बत नहीं होगी। ये जिम्मेदारों के लिए, सबके लिए ये एक मदनी फूल बहुत काम का है। ये बाबा आप जो फरमा रहे ना, ये सबर वालों का काम है। किसी बात को मैं सुनूं और मेरे जहन में उस पर एतराज कायम हो चुका, अब मैं एतराज करने से रुकूं, ये मतलब यूँ समझिए कि ये काम बस अल्लाह की रहमत, जिसको रोकने पर काम आ जाए अल्लाह की रहमत से। बहुत मुश्किल काम है बाबा ये रुकना। और जहाँ आपने इरशाद फरमाया ना बाबा कि जहाँ पर एतराज करने की शरन इजाज़त हो शरीयत ने, देखिए बाबा वहाँ भी क्या मशवरा है आपका कि एतराज करने का अंदाज वो भी काबिल एतराज तो नहीं ना होना चाहिए, मुस्बत अंदाज हो। हमारे यहाँ ये ना मनफी अंदाज है, जारिहाना अंदाज होता है, हकीमाना अंदाज नहीं होता, मशवराना अंदाज भी नहीं होता, जारिहाना तहकुमाना ये हमारा अंदाज ये होता है। अगर ये बात खत्म हो जाए ना हम में से, और हम बैठे चुप रहे, सुने, अच्छी मीठी काम की बात करें और चले जाएं, हमसे कौन मोहब्बत नहीं करेगा। ऐसा माहौल पैदा करने के लिए बुनियादी मदनी फूल ये है, ज़बान काबू में रहे। ज़बान काबू में रह जाएगी हमारी और हम खामोश रहने के आदी बन जाएंगे, तो खामोश रहने में ही आफियत है। और खामोशी कहते किसको हैं, वो खामोश रहना क्या है, कौन सी खामोशी अल्लाह ताला को कुर्ब दिलाती है, ये सब दावत इस्लामी हमको सिखा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह करे कि हमें ये सब सीखना नसीब हो जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।